अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। खबर यह है कि इमरान खान की जमानत पर फैसला महफूज कर लिया गया है। इमरान खान के खिलाफ जिनाह हाउस, अस्करी टावर और थाना शादबान जलाओ घराव के मुकदमात की समाअत लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में हुई है। और ख़ास बात यह थी कि जहां पर इमरान खान की जमानत पर फैसला महफूज किया गया और जो दलाइल दिए गए दोनों तरफ से, ऐसा लग रहा है कि इमरान खान की ना सिर्फ जमानत मंजूर की जाएगी बल्कि उन्हें इस केस के अंदर रिहा भी कर दिया जाएगा। लेकिन जो इंटरेस्टिंग फैक्टर था आज की समाअत के अंदर, वो सरकारी वकील साहब थे। वो दलाइल कम और अफसाना अदालत के सामने ज़्यादा बयान कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि ये दलील जो उनकी तरफ से पेश की जा रही है दलील नहीं है बल्कि किसी जासूसी फिल्म के डायलॉग्स हैं जो सरकारी वकील बतौर एक्टर सरकार की तरफ से अदालत के सामने अपनी भरपूर किस्म की एक परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे थे। सरकारी वकील ने क्या कहा? वो ही कहते हैं जी कि सुपरिटेंडेंट के मैसेज से मुझे ये पता चलता है कि इमरान खान उनकी जेल में है। जज ने इस पर सवाल ये किया कि इमरान खान की वीडियो लिंक पर जमानतों में हाजिरी लगवाएं। अब होता ही है कि जब भी कोई मुल्जिम अदालत के रूबरू पेश नहीं किया जाता और उसकी जमानत का मामला हो, जमानत का मामला उस वक्त तक आगे नहीं चल सकता जब तक जज मेक श्योर ये ना कर ले कि मुल्जिम की सेहत ठीक है, मुल्जिम को कोई शिकायत तो नहीं, उस पर तशद्दुद तो नहीं किया गया। और ये जानना अदालत के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। जज साहब इसलिए बार बार ये कह रहे हैं कि मुझे इमरान खान को देखना है और फिर जज साहब ने भी ये कहा कि मैंने अपनी तसल्ली के लिए इमरान खान को देखना है। अब देखना ये होगा कि अदालत इंसदाद दहशतगर्दी है और अगर इसके फैसले को हवा में उड़ा दिया गया तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ये ख़ास तौर पर जज साहब जिनका ये हुक्म है वो क्या कहेंगे। और फिर ये भी देखना होगा कि इमरान खान की जो पेशी है वो वीडियो लिंक के ज़रिए या फिर उन्हें अदालत में पेश किया जाता है। बड़ी बड़ी समातें हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में भी एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया गया और उसके पीछे भी जो अवामिल कार फरमा थे काजी साहब के होते हुए कि अगर हमने हुक्म ये किया ना कि इमरान खान को यहाँ पर लेकर आएँ तो एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। दीगर अदालतों के अंदर भी इमरान खान को पेश करना पड़ेगा। लिहाजा काजी साहब की मौजूदगी का कुछ लोगों ने भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाकर उनकी वीडियो लिंक पर हाजिरी लगवा दी। होना ये चाहिए था कि इमरान खान कोई मामूली इंसान नहीं है। इमरान खान पाकिस्तान की आवाम के दिलों में रहता है। इमरान खान 24 करोड़ आवाम जो लोग जिन्होंने इमरान खान को वोट नहीं भी दिया वो भी इमरान खान के बारे में आपको चौराहों में, अपनी प्राइवेट चैट्स के अंदर, अपनी महाफिल के अंदर उसके हवाले से दलील देते हुए नजर आएंगे। ये अलग बात है कि लोग उन्हें शर्मिंदा करते हैं कि आपने अगर इमरान खान से इतना ही प्यार था और पाकिस्तान से इतना ही प्यार है तो आप जाकर वोट क्यों नहीं डालते। ऐसे लोग निज़ाम से तंग आ चुके हैं लेकिन इसके बावजूद वो इमरान खान की बात करते हैं। वो इमरान खान जब अदालत में आता तो फिर इनके लिए मुश्किल हो जानी थी। हर अदालत में जज ने कहना था कि यार अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान पेश हो सकता है तो यहाँ पर क्या तकलीफ है, लेकर आओ। और फिर इनके लिए हालात इनके काबू से बाहर हो जाते, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता। एक तस्वीर निकलती है, एक तहरीक बनती है। एक इमरान खान कुछ कहते हैं और किताबें लिखी जाती हैं। दुनिया का मीडिया इमरान खान को फॉलो करता है। दुनिया का मीडिया जेल के अंदर इमरान खान से गुफ्तगू करता है और दुनिया में वो छप जाती है। आलमी मीडिया पाकिस्तान के हालात को अगर समझने की बात करे, अगर पाकिस्तान के हालात को जांचने की बात करे, देखना चाहे कि इस वक्त पॉलिटिक्स में सियासी मंजरनामा पाकिस्तान का क्या बता रहा है, फॉरेन पॉलिसी कैसी है, हालात कैसे हैं, IMF ने पाकिस्तान को किस तरह से रगड़ा लगाकर हमारी मईशत को तबाह कर दिया, पाकिस्तान की आवाम पर टैक्सों की भरमार किस तरह की जा रही है और शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस क्या है, तो वो जाकर शहबाज शरीफ से बात नहीं करते बल्कि वो इमरान खान कैदी नंबर 804 से बात करते हैं कि हाँ जी बताएं कि आपको जेल में रखा गया, आप इस पूरे निज़ाम को हिलाने वाले वो फैक्टर हैं जिसे निज़ाम इस वक्त कबूल नहीं कर रहा, लेकिन आप अब अपनी ज़ात पे खुद एक निज़ाम बन चुके हैं। ये पाकिस्तान से बाहर हो रहा है और दुनिया चलकर कैदी नंबर 804 के पास जाती है। तो अगर ये प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से सेट हो जाता तो ये मामला इनके हाथ से मजीद निकल जाना था। खैर निकलते होने भी गया है लेकिन इनके काबू में चीज़ें नहीं आनी थी। मैं भी आपको ये भी खबर दे दूं इसी से जो खान साहब की ज़मानत से जुड़ी हुई है और फिर जेल के अंदर क्या कहा गया। और ये जो अफसाना नगार वकील नहीं थे, अफसाना नगार जासूसी किसी फिल्म के थर्ड क्लास जासूसी फिल्म के थर्ड क्लास किस्म के स्क्रिप्ट राइटर ने इनको डायलॉग दिए जो आज अदालत में ये अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे। सुपरिटेंडेंट के मैसेज का प्रिंट निकाल कर मुझे दे दें, इसे फाइल का हिस्सा बनाऊंगा, ये अदालत की तरफ से कहा गया।
اب سلمان صفدر جو ایک بہت ہی کامیاب خان صاحب کے مقدمات میں بہترین لائر ہیں، وہ پیش ہوتے ہیں اور انہوں نے کیا موقف رکھا عدالت کے سامنے. وہی کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں ایک ملزم پر اتنے مقدمات بنتے ہوئے نہیں دیکھا. سر یہ آپ نہیں بلکہ پوری قوم، ہم نے بھی کبھی کسی ملزم کے اوپر اتنے مقدمات بنتے ہوئے نہیں دیکھا. یہاں پر لوگوں کو پولیس مقابلوں میں پارک کروا دیا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے اوپر 20 25 ڈکیتیوں کے جرائم اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مقدمات ہوتے ہیں، اور آپ کی پروسیکیوشن اتنی ویک ہوتی ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے اسے عدالت میں مجرم کیسے ڈکلیئر کروانا ہے، ہمارے پاس ثبوت نہیں، لہٰذا اسے پار کر دیا جائے. ایسے تو کیسز اشتہاریوں کے اوپر بھی نہیں ہوتے جتنے عمران خان پر مقدمات انہوں نے بنا دیے. جب جرم ہوا، ملزم حراست میں تھا. بہت ہی اہم نکتہ ہے، غور کیجیے گا اس پر. ایک جرم ہو رہا ہے پاکستان میں اور جس پر الزام ہے وہ عدالت اور عدالت سے جڑے ہوئے ان تمام لوگوں کی تحویل میں ہے. وہ ملزم کہاں پر ہے؟ وہ ملزم جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور وہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ جیل سے بیٹھ کر بھی پاکستان کے اندر جرائم کرتا پھر رہا ہے. کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ پھر سلمان صفدر یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا کلائنٹ کل کہہ رہا تھا کہ میں بھوک ہڑتال پر جا رہا ہوں. کلائنٹ بھوک ہڑتال پر اس لیے جا رہا ہے کہ عدالتیں انصاف فراہم کریں، جس پر جج نے کہا کہ آپ کا پوائنٹ بڑا زبردست ہے اور میں اس کو نوٹ کر رہا ہوں. ویورز، پروسیکیوشن کی انوکھی منطق میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اور آپ نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کرنی ہے جب آپ اسے سن رہے ہوں، اور پاکستان کی حکومت پر یقیناً دل میں انہیں ضرور برا بھلا کہیے گا. اگر آپ کھل کر انہیں برا بھلا نہیں کہہ سکتے، ان کے ہینڈلرز کو برا بھلا اگر آپ کھل کر نہیں کہہ سکتے، ضرور دل میں برائی کو برا جانیے گا. چونکہ پروسیکیوٹر کیا کہتا ہے، غور سے سنیے گا. پروسیکیوٹر کی انوکھی منطق. عمران خان کے خلاف 9 مئی کیس میں پروسیکیوٹر عدالت کو یہ بتاتے ہیں کہ چکری انٹرچینج پر ایک سب انسپیکٹر گھوم رہا تھا. تحریک انصاف کی قیادت وہاں سازش تیار کر رہی تھی. جو سب انسپیکٹر نے سن لی، ابھی تک یہ ناقابل تردید شواہد ہے. اس کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا. یہ ہے جناب ان کی پروسیکیوشن، اور یہ پاکستان اور اس وقت کے مقبول ترین لیڈر کو آپ راندہ درگاہ کرنا چاہتے ہیں، پابند سلاسل. آپ اسے جیل میں رکھ کر پاکستان کی حکومت کو چلانا چاہتے ہیں، چلا کر آپ دکھائیں. پاکستان کی معیشت کو چلانا چاہتے ہیں، معیشت کا پہیہ گھمانا چاہتے ہیں، گھما کر دکھائیں. نہ ان سے پہیہ گھومنا ہے، یہ خود گھوم جائیں گے، یہ حکومت ختم ہو جائے گی. لیکن عمران خان کی مقبولیت اور پاکستان کی ترقی اب یہ ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہے. یاد رکھیے گا، مقبول فیصلے مقبول لوگ کرتے ہیں، ڈرپھوک لوگ ڈرپھوک فیصلے کرتے ہیں. جن کو یہ تمیز نہ ہو کہ آپ نے کسی سربراہ مملکت سے ہاتھ ملانا ہے یا اس کے ایک وزیر سے ہاتھ ملانا ہے، اور ایسی حکومت اور ایسا ملک جس کو رشیا، جو دنیا کی سب سے ٹاپ سپر پاور ہے، اور وہاں پر ایک طرح سے ڈکٹیٹرشپ ہی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اس کو اگنور کریں اور وہ مسکرا رہا ہے، اور اس کی مسکراہٹ کے نیچے آپ کو پوری کی پوری کہانی نظر آئے گی. اور وہ کیا سنا رہی ہے کہ یار یہ کیسا بندہ ہے کہ میں دنیا کی سپر پاور کا سربراہ یہاں پر کھڑا ہوں اور اس سے مجھے کسی قسم کا بھاؤ بھی نہیں دیا. اور کیا کر رہا ہے، یہ دوسری طرف جا کر میرے وزیر سے ملاقات کرتا ہے، اس سے ہاتھ ملاتا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ اس وزیر کے ساتھ بیچارے کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، لیکن یہ ہمارے ملک کی فارن پالیسی ہے. اینڈ تھینکس ٹو مسٹر شہباز شریف جو خوبصورتی سے اس فارن پالیسی کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. ضمانتوں کا فیصلہ 9 جولائی کو سنایا جائے گا. یعنی اس سارے معاملے میں پروسیکیوشن کے پاس صرف ایک سب انسپیکٹر ہے جس نے سازش کو سنا. کون سی سازش ہو رہی تھی، کون سی بغاوت ہو رہی تھی. عمران خان جیل میں تھے تو کیسے سازش تیار ہو گئی. کیا عمران خان نیب جیل سے پارٹی کے ساتھ رابطے میں تھے. پروسیکیوشن کی اس بھونڈی دلیل پر آسانی سے ضمانت جو ہے وہ مل جائے گی. علی امین گڈھا پور کی ضمانت بھی منظور ہو گئی ہے. توڑ پھوڑ اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے کیس کی سماعت ہوئی. اسلام آباد میں یہ مقدمہ درج تھا. علی امین گنڈا پور آج پیش ہوئے اور عدالت نے علی امین گنڈا پور کی ضمانت کو بھی منظور کر لیا ہے. اس کے بعد علی امین گنڈا پور نے گفتگو کی اور انہوں نے کیا کہا، یہ کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں. خبریں اور بھی ہیں اور ہم تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے. علی امین گنڈا پور کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک میں سزا اور جزا کا نظام نہیں، قوم عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے. سر اسی تے تھک گیا ویکھ کے. ہم جب عدلیہ کی طرف دیکھتے ہیں تو ہماری طرف کوئی اور دیکھتا ہے اور ہمیں اٹھا لیا جاتا ہے. یہ پاکستان کی قوم کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ جس جج کی حمایت میں کھڑے ہوں گے، آپ کے ساتھ لوگ آ کر کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کو بٹھا دیا جائے گا. وہ جج جو اپنی مدد آپ کے تحت حق اور سچ پر فیصلے دیتے ہیں تو حق اور سچ ان کا کہیں اور چلا جاتا ہے اور اس حق اور سچ کو بھی قید کر دیا جاتا ہے.
آپ عدلیہ کی طرف دیکھیں، بالکل دیکھیں، لیکن جو سچے منصف ہیں ان منصفوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ انصاف پر فیصلے دے سکیں۔ علی امین گنڈا پور یہ بھی کہتے ہیں کہ پوری قوم کو پتا ہے کہ عدلیہ پر دباؤ ہے، عدلیہ کو کہا ہے کہ آپ پر دباؤ ہے تو بتائیں، قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان ہمارے خلاف کیسز میں بینچز سے الگ ہو جائیں، ہمیں ادارے کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں، شخصیات کے ساتھ اختلاف ہے۔ سر شخصیات نے تو بیڑا غرق کیا اس ملک کا۔ نواز شریف نے بھی پارٹی کا بیڑا غرق کر لیا، مریم نے پنجاب کا بیڑا غرق کرنے کے لیے اب جو ہے کمر کس لی ہے، سندھ کے اندر بھٹو خاندان نے بیڑا غرق کر دیا، آصف علی زرداری نے پوری پاکستان پیپلز پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا، اور اب یہ طفل مکتب یہ جو بلاول زرداری ہے یہ پورے پاکستان کا بیڑا غرق کرنے کے لیے سر اٹھا رہا ہے۔ ایسے لوگ مروثیت کے بیج اور ایسی پنیری جو مروثیت کی ہے وہ پاکستان کا کیسے سوچ سکتی ہے؟ میں بار بار آپ کے سامنے یہ نقطہ اٹھاتا رہا کہ یہ ملک شکار گاہ ہے، یہ شکاری ہے، پاکستان کی عوام کا شکار ہوتا ہے۔ کبھی کسی کی باری، کبھی پاکستان کے اندر سندھ سے باریاں چلتی ہیں، کبھی پنجاب سے باریاں لگائی جاتی ہیں، کبھی کے پی سے باریاں چلتی ہیں، کبھی سب کو ملا کر باریوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی عوام ان کے ایجنڈے میں نہیں ہے۔ ہم شکاری نہیں بلکہ ہم شکار ہیں، ہمارا شکار ہوتا ہے اور بڑی دھوم کے ساتھ یہ شکار ہوتا ہے، اور اس میں دنیا کے بہت سارے ممالک کو آپ شامل کر کے یہ شکار کرتے ہیں، یعنی IMF انٹرنیشنل آرگنائزیشن مل کر پاکستان کی عوام کا شکار کرتے ہیں، اور پاکستان کی عوام نے اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کب تک وہ شکاریوں کے ہاتھ شکار بنتے رہیں گے۔ یہ فیصلہ پاکستان کی عوام نے کرنا ہے۔ ایک فیصلہ تو جی اور بھی ہو گیا ہے، اور یہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کا صدر اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے وزیر اعظم ہیں ان کو خط لکھا گیا، اور اس خط کے اندر درخواست یہ کی گئی ہے کہ عمران خان کو جو سہولیات ہیں وہ جیل میں ان کے قد کاٹ کے مطابق دی جائیں۔ یہ درخواست جی ایک جوڈیشل ایکٹیویزم پینل ہے ان کی طرف سے لکھی گئی، اور خط میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں قانون کے مطابق سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی، اور بانی پی ٹی آئی عمران خان کو لوگوں سے ملنے نہیں دیا جا رہا، اور عمران خان کو جیل میں بنیادی سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی۔ میرے پاس پارٹی رہنما ملاقات کے لیے آئے لیکن انہیں ملنے نہیں دیا گیا۔ خان صاحب یہ بار کل کہہ چکے ہیں۔ آپ نے اگر ماضی میں دیکھا ہو نا تو لسٹیں باقاعدہ طور پر تیار ہوتی تھی۔ آپ کو پاکستان میں بہت سارے صحافیوں نے یہ کہانی سنائی ہوگی کہ لسٹیں باقاعدہ بنتی کہ کل کون ملنے آئے گا، کون سے صحافی نواز شریف کو جا کر ملیں گے، شہباز شریف کو ملیں گے، کون سے کھانے جو جیل میں جائیں گے، اور پھر کیا کیا سہولیات ان تمام خاندان کے لوگوں کو دی جائیں گی۔ یہ شرجیل میمن صاحب آج کل کوئی ٹیلی ویژن لا رہے ہیں جی، وہ تو ہسپتال میں رہے، اور پھر جو پانی ان کے پاس موجود تھا وہ شہد سے کچھ اور بن گیا۔ یہ کہانیاں ہم نے پاکستان میں دیکھی، سنی، اور نواز شریف صاحب کی کئی رہنماؤں سے ملاقاتیں کس طرح ہوتی رہی، گھر کے کھابے، لیکن عمران خان کو تمام سہولیات اسے چھین لی گئی۔ کچھ روز پہلے مریم نے کہا تھا نا کہ اگر آپ کہیں تو میں 2 AC لگوا دوں۔ بھی مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی غلطی کو تسلیم کر کے پاکستان کی عوام کی عدالت میں چلے جائیں، اور فارم 47 جس طرح سے آپ نے اپنی سیاست کا آغاز کیا ہے، یہ آپ نے اپنے اوپر ظلم نہیں کیا، یہ اپنے پاکستان پر جہاں پر ظلم ہوا آپ نے اپنے آنے والی نسلوں پر بھی یہ ظلم کر دیا۔ اب یہ نفرت کا استارہ خاندان بن جائے گا، چونکہ فارم 47 حکومت تو آپ کو مل گئی لیکن پاکستان کی عوام آپ کو کبھی نہیں ملے گی، یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے، کیونکہ آپ کے اب گھر سے آواز اٹھ رہی ہے۔ حمزہ شہباز نے جی خط لکھا مریم نواز کو، اور میں آپ کو اس سے پہلے ماضی کی کچھ قصے بھی سنا سکتا ہوں ڈیٹیل کے ساتھ کہ مریم اور حمزہ کے درمیان کس قسم کے اختلافات تھے، اور یہ بات جو ہے وہ کس حد تک آگے جا چکی تھی۔ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو خط لکھتے ہیں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب تھے، دوسرے نمبر پر حمزہ تھے، لیکن اب ہوا یہ کہ یہ سیٹ ان سے چھین لی گئی۔ حمزہ شہباز پنجاب میں پارٹی کے معاملات بھی دیکھا کرتے تھے۔ یہ ونس اپون اے ٹائم حمزہ شہباز واز اے لیڈر، اور حمزہ شہباز نے ایک خط لکھا ہے، جن دنوں شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے دوسرے نمبر پر حمزہ شہباز آتے تھے۔ حمزہ شہباز پنجاب کے معاملات کو اور پارٹی کے معاملات کو ڈیٹیل دیکھا کرتے تھے۔ حمزہ شہباز پنجاب میں بیوروکریسی اور ٹرانسفر پوسٹنگ کے معاملات بھی دیکھا کرتے تھے، لیکن جب شہباز شریف وزیر اعظم بنے تو حمزہ شہباز کو پنجاب سے سائیڈ لائن کر دیا گیا، کیونکہ اسپیس چاہیے تھی مریم کے لیے، اور یہ اسپیس اپنے کزن بردر کے ہوتے ہوئے مریم کو نہیں مل سکتی تھی۔ اب حمزہ شہباز نے اپنی پارٹی کے جو ان کی پارٹی کے اندر سے تھی جو پوزیشن تھی، چونکہ ٹکٹس کی جو تقسیم ہے الیکشن کے دنوں میں آپ کو یاد ہوگا
یہ نواز شریف اور اس کے ساتھ ساتھ چیف آرگنائزر صاحبہ مریم نواز صاحبہ نے کی، اور حمزہ شہباز کو متعدد دفعہ نواز شریف کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے لوگوں کے لیے ان کا حق مانگنا پڑا۔ یعنی 1-2 ٹکٹس کا معاملہ تھا، کزن بردر کو اتنی تو اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی کے لوگوں کو مخصوص حلقوں کے اندر ٹکٹس دے دے، لیکن حمزہ کو اتنی بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ یہ ٹکٹ اپنی مرضی سے پارٹی میں تقسیم کر سکتا۔ اب جی حمزہ شہباز نے ایک خط لکھا ہے، اور یہ خط مریم نواز کو لکھا گیا، اور خط لکھ کر فنڈز کا مطالبہ کر دیا ہے۔ حمزہ شہباز نے حلقے کے لیے 2 ارب روپے مانگے۔ کیا حمزہ شہباز اور مریم نواز میں اختلافات ہیں؟ حمزہ شہباز خط لکھ کر حلقے کے لیے فنڈ کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ حمزہ شہباز اپنے والد محترم کے لیے کہہ سکتے تھے نا کہ ابا جی تسی پنجاب نو بجلی دے رہے ہو، لیکن کم از کم میرے حلقے اور میرے جو دوست ہیں ان کے حلقوں کے لیے تو آپ فنڈز جاری کروا سکتے ہیں۔ رکھیں شرط باؤ جی کے سامنے، اور کہیں ہمارے قائد نواز شریف صاحب کو کہ اگر ہم وفاق میں بیٹھ کر آپ کی بیٹی کی حکومت کو پنجاب میں کامیاب بنا سکتے ہیں تو کم از کم میرے حلقے کے فنڈز تو جاری کیے جائیں۔ دیکھیں جی، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ایک اسٹنٹ ہے، ایسا نہیں ہے جی۔ مریم اور حمزہ کے اختلافات بہت حد تک آگے جا چکے ہیں، اس سے پہلے بھی یہ ہوتا رہا، اور حمزہ شہباز ہمیشہ سے اپنے آپ کو اپنے والد کے بعد پنجاب کا وزیر اعلیٰ سمجھتے رہے، اور انہیں شیروانیاں بھی سلوائی۔ پارٹی کے معاملات سے وہ دور ہو گئے جب انہیں پتہ یہ چلا کہ خاندان کی بیٹی کو اور میری جو کزن سسٹر ہے اس کو وزیر اعلیٰ بنانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد سے یہ معاملات شروع ہوئے۔ حمزہ شہباز کے سیاست میں کو چھوڑ کر بیرون ملک جانے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ اس وقت ان کی بیٹی بیمار تھی، اللہ اسے صحت یاب کرے جی۔ لیکن اصل معاملہ یہ جو امیدواروں کو ٹکٹ کی تقسیم کا، پھر بجٹ اجلاس میں نہ جانا، چھٹی لے لینا، خیر نواز شریف صاحب نے بھی لی، یہ بہت ہی اہم معاملات ہیں جو اس وقت مریم اور ان کے خاندان اور پھر ان کی جو باؤ جی ہیں والد محترم ان کے سامنے ہیں۔ لیکن شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان مزے کر رہے ہیں، جہاز پکڑتے ہیں کبھی اس ملک کبھی اس ملک، اور جا کر پیوٹن سے ہاتھ ملانے سے پہلے کسی اور سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ تو اس وقت ان کی چاندی ہے جی، لیکن بیٹے کی چاندی نہیں ہے۔ بیٹے کے لیے سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ میں بھی آپ کو یہ خبر یہ بھی دے دوں کہ شہباز فارم 47 کے وزیر اعظم، ایک گواہی جی شاہد خاقان عباسی مفتاح اسماعیل کی صورت میں سامنے آ گئی، اور شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل نے عوام پاکستان پارٹی لانچ کر دی ہے۔ سردار مہتاب عباسی، ڈاکٹر ظفر مرزا، زعیم قادری اس پارٹی میں شریک ہوئے، اور پارٹی کا نعرہ بدلیں گے نظام رکھا گیا ہے۔ اب بدلیں گے نعرہ کتنا امپورٹنٹ ہے، اور بدلیں گے کیا بدلیں گے؟ اپنے آپ کو تو پہلے آپ بدل لیں۔ پاکستان کے حالات کیسے بدلیں گے یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ پارٹی چھوڑ دینے سے، نئی پارٹی بنانے سے کیا پاکستان کی عوام انہیں ایکسیپٹ کرے گی؟ بینگ دا پرائم منسٹر آپ پاکستان کو کیا دے سکتے ہیں؟ ماضی میں آپ نے کیا کچھ دیا؟ پارٹی اختلافات اگر مریم کی حد تک تھے، اور اس بنیاد پر اگر آپ نے پارٹی کو چھوڑ دیا، قوم اس چیز کو بھی دیکھ رہی ہے، کیونکہ مریم نے پارٹی کو لیڈ ہمیشہ سے کرنا تھا۔ خاقان عباسی صاحب کو یہ بات بخوبی معلوم تھی، اگر آپ کو نائب صدر کی پوزیشن سے اگر آپ کو ایلیویٹ نہیں کیا گیا اور وہ مقام نہیں ملا، اور اگر آپ نے جا کر کوئی پارٹی بنا لی، تو قوم اس کو بھی دیکھ رہی ہے۔ کیونکہ مجھے یہی آپ کی گفتگو سے ہمیشہ تاثر ملا کہ آپ کو وہ مقام نہیں ملا مریم کے ہوتے ہوئے، اور آپ نے ایز اے پروٹیسٹ آپ نے پارٹی کو خیر بات کہہ کے اپنی ایک نئی پارٹی بنا لی۔ پاکستان کا نام آپ صرف جو ہے نا استعمال کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ پارٹی کے جی انٹرا پارٹی الیکشنز 19 جون کو ہونے جا رہے ہیں، ہو چکے ہیں، معافی چاہتا ہوں، 19 جون کو ہوئے۔ شاہد خاقان عباسی کو پارٹی کا کنوینر منتخب کیا گیا، اور پھر مفتاح اسماعیل سیکرٹری کے طور پر آپ کو منتخب کیا گیا۔ لیکن ان انٹرا پارٹی الیکشن کے بارے میں کسی نے کچھ کبھی نہیں سنا۔ اگر کوئی بات کرتا ہے اس ملک کے اندر، چاہے وہ ملک کا چیف جسٹس ہو یا پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی بندہ، وہ ملک کے اندر انٹرا پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی ہمیشہ بات کرتا ہے۔ نہ ہی یہ پتہ چلا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کہاں ہوئے، لسٹیں بنی نہیں بنی، کیا کوئی اشتہار دیا گیا، کیا کسی فیس کو کسی بینک کے اندر جمع کروایا گیا، قاضی صاحب ان سے نشان کیا چھینیں گے؟ یہ بھی ایک بنیادی سوال ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے گفتگو کی اور انہوں نے کیا باتیں کہی، میں کوئکلی آپ کو بتا دوں پھر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آج قومی اور صوبائی اسمبلی میں بیٹھے لوگوں کی اکثریت الیکشن ہاری ہوئی ہے۔ بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ میں اپنے حلقے کے قومی اسمبلی رکن کو کیسے تسلیم کر سکتا ہوں جو فارم 47 پر آیا؟ سر آپ اپنے پرانے لیڈر نواز شریف کو بھی تسلیم مت کیجیے گا، چونکہ وہ بھی فارم 47 کی پیداوار ہے۔ شاہد خاقان عباسی یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہیں۔
जिसकी शोहरत ठीक नहीं है, मैं उससे माजरत चाहूँगा। हम सब जानते हैं कि किसने करप्शन की है, सवाए नैब के हर शख्स जानता है कि करप्ट लोग कौन है। नैब को पता ही नहीं। बहुत खूबसूरत उन्होंने बात कही कि नैब जिसका काम था लोगों को पकड़ना, मुशर्रफ साहब ने नैब को बनाया, काव्या मूसवी इन जैसे लोग जो हैं उन्हें इंडक्ट किया जाता है, फिर अपनी मर्जी से लिस्टों से लोगों के नाम, जब आप किसी से मुआहदे करना शुरू कर दें, डीलें करना शुरू कर दें, वक्त के आप आमिर थे, वक्त के आप डिक्टेटर थे और आप पाकिस्तान के नाम पर पहले नैब को बनाएं, बाहर की कंपनीज को लॉन्च करें और फिर जब डीलें हो जाएं, आपका पॉलिटिकल फेस बनाने के लिए, आपकी पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस को समझने के लिए और उसको पाकिस्तान की सियासी जमातों में उजागर करने के लिए आपने तमाम सियासी जमातों को माफ़ कर दिया और फिर पाकिस्तान को भारी रकम देना पड़ी है ये काव्या मूसवी को। अवाम पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जमात नहीं है। हम आइन के ताबे हैं। कोई जज, कोई जर्नैल, सबको आइन पर चलना होगा। क्योंकि उनसे ये सवाल हुआ कि सर क्या आप इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार हैं? क्या आप इस्टेब्लिशमेंट के लायक हुए हैं? क्या आप पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ है? उन्होंने इसके जवाब में ये बात कही थी, इस मुल्क का वज़ीर आज़म आर्मी चीफ के ताबे नहीं हो सकता। लोग पूछते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ है, ये पाकिस्तान की नाकामी है और अब ये सोचते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के बगैर सियासत नहीं हो सकती। पाकिस्तान का मुस्तकबिल आइन के साथ और पार्लिमानी जमहूरियत के साथ जुड़ा है। मिफ्ता इस्माइल ने जी गुफ्तगू भी की इस मौके पर और वो ये कहते हैं कि हमें आज भी वजारतें भी मिल सकती हैं, मगर ऐसी वजारतें किसी काम की नहीं जिसमें पाकिस्तान की आवाम शामिल ना हो। मौजूदा निज़ाम सिर्फ इशराफिया के मफादात का निगरान है। ये निज़ाम किसी भी गरीब को आगे नहीं बढ़ने देगा। मुल्क भर में 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल की सतह पर तालीम से महरूम हैं, लेकिन यहाँ पर जो आसरा भुट्टो की तालीम के चर्चे होते हैं, यहाँ पर बिलावल ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आया, बेशक वो किंगशिप पर गया, माँ की सीट पर गया, लेकिन उसकी गुफ्तगू जो है वो पाकिस्तान के बच्चों को सुनाकर, दिखाकर, उनकी डिग्रीज़ को पाकिस्तान की आवाम और ख़ास तौर पर बच्चों के जो छोटे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते, उनको एक तरह से ताना दिया जाता है कि तुम गरीब हो, गरीब रहोगे, गरीब इब्ने गरीब। और देखो आसिफ अली जरदारी का बेटा जो है उसके लिए पूरे का पूरा मुल्क जो है वो बनाया गया और अब इस मुल्क पर वो हुक्मरानी करेगा। मुझे अच्छी तरह आज भी याद है और मैं हमेशा से ना इस सिस्टम के ख़िलाफ़ क्यों रहा हूँ, क्योंकि व्यूअर्स हम नीचे से ऊपर आए ना। मैं कोई लैंडलॉर्ड नहीं था और ना हूँ, लेकिन मेहनत की, जितनी भी इस्तात थी, अच्छी तालीम हासिल की, स्कॉलरशिप पे पढ़े, पंजाब यूनिवर्सिटी में अच्छे नंबरों से पास हुए, पूरे पंजाब में टॉप किया। जब हम अपने इर्द गिर्द होने वाली ज़्यादतियों को देखते हैं ना, तो फिर दुख इस बात का होता है कि यार हमने तो सब कुछ अपने बलबूते पे हासिल किया, लेकिन ये लोग जिनके बच्चों की ख़बरें भी हमें इस तरह बताई जाती हैं जिस तरह कोई हुक्मनामा आ गया। मुझे आज भी याद है मरीम का वो जुमला कि खुशखबरी आपसे शेयर करनी थी, और उन्होंने जुनैद के हवाले से पाकिस्तान की आवाम को उनकी गुर्बत का मजाक उड़ाया ना। और ये खुशियाँ सिर्फ इनके बच्चों की होती हैं, पाकिस्तान के बच्चों का इनको ख्याल नहीं है। ये इनकलाब सर ऐसे ही आएगा। ये जो सोच है ना, जो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ, इसे मल्टीप्लाई करें खुदा के लिए, क्योंकि ये जो मिडिल क्लास तबका है ना, मैं भी इसी का हिस्सा हूँ। आपके पास बेहतरीन ताकत है, अल्लाह ताला ने आपको बेहतरीन मौका दिया। वो मौका क्या है कि आप कंपैरेटिव एक जायज़ा रख सकते हैं ना अपने सामने चीज़ों का कि अच्छा कौन है, बुरा कौन है, किसके साथ चलना है। ये नहीं हो सकता ना कि आप किसी के पीछे हाथ बांध कर खड़े हो जाएं और समझें कि हाँ यही हमारा लीडर है। आप सलाहियत रखते हैं अच्छे बुरे की तमीज़ करने की, और यही आपकी जीत है और ये कोई आपसे छीन नहीं सकता। चाहे कोई वडेरा हो, चाहे कोई हाउस ऑफ शरीफ का करिंदा हो, चाहे कोई जज हो, चाहे वक्त का काजी क्यों ना हो, ये सलाहियत आपसे कोई नहीं छीन सकता। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए।